بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرموک ایک غیر معروف دریا ہے جو حران کی سطح سے نکل کر جھیل گلیلی کے جنوب میں چند میل کے فاصلے پر دریائے اردن میں جا کر گرتا ہے۔ دونوں دریاؤں کے مقام اتصال سے 3 میل اوپر دریائے یرموک نصف دائرے کی صورت میں ایک چکر کاٹتا ہے، جس سے اتنا وسیع میدان بن جاتا ہے کہ اس میں ایک پوری فوج سما سکتی ہے۔ اس دریا کے کنارے پر گہرے کھڈے تھے۔ اسی گھاٹی کو واقوسا کہتے ہیں، جسے اسلامی تاریخ میں زبردست شہرت حاصل ہے۔ جب حضرت خالد یرموک پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ ہر فوج اپنے اپنے امیر کے ماتحت علیحدہ مقیم ہے اور علیحدہ ہی نماز پڑھتی ہے، تو انہوں نے بھی اپنے لشکر کو علیحدہ ہی ٹھہرایا اور علیحدہ نماز پڑھی۔ اس وقت مسلمان رومیوں کی عظیم الشان فوج کو دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے اور رومی باہان اور اس کی فوجوں کے آنے سے خوش تھے۔ حضرت خالد کے پہنچنے پر طرفین میں لڑائی ہوئی۔ بلاخر رومیوں نے شکست کھائی اور وہ پسپا ہو کر ہندکوں تک ہٹ گئے۔ 1 مہینے تک یہ لوگ لڑائی کے لیے آگے نہ بڑھے۔ پادری اور راہب اس عرصے میں نے جوش و خروش دلاتے رہے اور یہ کہہ کر ان کے مذہبی جذبات کو ابارتے رہے کہ اگر اس موقع پر تم نے بزدلی دکھائی تو پھر عیسائیت کا خاتمہ ہے۔ پادریوں کی تدابیر کارگر ثابت ہوئی۔ پورے 1 ماہ بعد رومی ایک ایسے ولولے اور جوش کے ساتھ میدان میں نکلے جس کی نظیر پہلے کبھی نہیں ملتی۔ جب مسلمانوں نے رومیوں کی جنگی تیاریاں دیکھیں تو وہ بھی بدستور سابق علیحدہ جنگ کی تیاریاں کرنے لگے۔ حضرت خالد نے اس طریقے کو پسند نہ کیا۔ آپ کا یہ خیال تھا کہ اس طرح رومیوں کا پلہ بھاری رہے گا اور مسلمانوں کو سراسر نقصان پہنچے گا۔ رومیوں کا لشکر 2.5 لاکھ اشخاص پر مشتمل ہے اور ایک کمان کے تحت پوری طرح منظم ہے۔ اگر اسلامی فوجوں نے ان سے علیحدہ جنگ کی تو مسلمانوں کے حصے میں سوائے ناکامی کے اور کچھ نہیں آئے گا۔ حضرت خالد نے فرمایا، آج کا دن اللہ کے اہم ترین دنوں میں سے ہے۔ آج کسی کے لیے فخر و مباحات اور خودستائی مناسب نہیں۔ جہاد خاص اللہ کے لیے کرو اور اپنے اعمال کو اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ بناؤ۔ یاد رکھو، آج کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ ایک ایسی قوم سے جو ہر طرح منظم اور مرتب ہے، تمہارا علیحدہ لڑنا کسی صورت بھی مناسب نہیں۔ اگر تم ان سے دور ہیں، اگر خلیفہ وقت کو تمہارے ان حالات کا علم ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی اس طرح لڑنے کی اجازت نہ دیتے۔ بے شک تم ان کی طرف سے کوئی حکم تو نہیں ملا، لیکن تم اس معاملے کو اس طرح سر انجام دو گویا تمہارے خلیفہ اور اس کے خیرخواہوں کا حکم ہے۔ حضرت خالد کی تقریر سن کر عمرا نے کہا، آپ ہی فرمائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، ابو بکر نے ہمیں اس خیال سے یہاں بھیجا تھا کہ ہم یہ مہم بآسانی سر کر لیں گے۔ اگر انہیں موجودہ حالات کا علم ہوتا تو وہ ضرور تمہیں اکٹھا رکھتے۔ حضرت خالد کی رائے نہایت معقول تھی۔ تمام امراء اس پر متفق ہو گئے اور پہلے روز کے لیے انہوں نے حضرت خالد کو امیر مقرر کر دیا۔ یہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ رومیوں کی یورش آج بھی عام دنوں کی ہی ہوگی اور لڑائی بہرحال طول کھینچے گی، اس لیے باری باری ہر ایک کو امیر بننے کا موقع مل جائے گا۔ حضرت خالد نے لشکر کو جس طریقے سے مرتب کیا وہ عربوں کے لیے بالکل انوکھا تھا۔ آپ نے اسلامی لشکر کو 38 دستوں میں تقسیم کیا۔ ایک دستہ کم و بیش 1000 سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ آپ نے فرمایا، تمہارے دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ اپنی کثرت تعداد پر نازاں ہے۔ اس کے مقابلے میں یہی تدبیر مناسب ہے کہ ہم اپنی فوج کے بہت سے دستے بنا دیں تاکہ دشمن کو ہماری اصل تعداد نظر ہی نہ آئے۔ کل میں آپ نے 18 دستے رکھے اور ابو عبیدہ بن الجراح کو ان کا سردار بنایا۔ ان دستوں میں اکرمہ بن ابو جہل اور قعقاع بن عمرو بھی شامل تھے۔ میمنہ پر آپ نے 10 دستے متعین کیے اور ان کا سردار عمرو بن العاص کو بنایا۔ ان دستوں میں شرحبیل بن حسنہ بھی شامل تھے۔ میسرہ پر 10 دستے متعین کیے اور ان کا سردار یزید بن ابو سفیان کو مقرر کیا۔ ہر دستے کا علیحدہ سردار بھی تھا جو میمنہ، میسرہ اور کلب کے سرداروں سے احکام حاصل کرتا تھا۔ حضرت خالد نے اس ترتیب کے علاوہ لشکر کا ہراول دستہ بھی بنایا تھا جس کا سردار قیادت بن ایسم کو مقرر کیا۔ قاضی کی خدمت حضرت الاردہ کے سپرد ہوئی۔ لشکر کے قاری حضرت مقدار تھے جو لشکر کو سورہ انفال پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ ان انتظامات سے یہ بات آشکار ہو جاتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید لشکر کی کمان اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد مسلمانوں کی قوت میں اضافہ کیا اور جوش و خروش اور دشمن پر فتح پانے کا عزم صمیم پیدا کرنے میں کوئی دقت نہ چھوڑی۔ دوسری طرف آپ نے دشمن کے دل میں جو اپنی طاقت اور کثرت پر نازاں تھے مسلمانوں کا رعب پیدا کر دیا اور اس کے عزائم خواص باختہ ہو گئے۔ جنگ کی آگ پورے زور و شور سے بھڑک اٹھی تھی۔ ہر طرف گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز تھی اور نیزے اور تلواروں کی جنکاروں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ یکایک رومی فوج کے قلب کا سردار جرجہ اپنے لشکر سے نکلا اور مسلمانوں اور رومیوں کے صفوں کے درمیان آ کر پکارا کہ خالد میرے پاس آئیں۔ حضرت خالد ابو عبیدہ کو اپنی جگہ
متعین کر کے اس کے پاس پہنچ گئے۔ دونوں سردار ایک دوسرے کے اتنے قریب ہو گئے کہ ان کے گوروں کی گردنیں آپس میں مل گئیں۔ جرجا نے کہا، اے خالد، میں تم سے چند باتیں دریافت کرنا چاہتا ہوں، اس کے جواب صحیح دینا، جھوٹ نہ بولنا کیونکہ شریف آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نہ ہی مجھے دھوکہ دینا کیونکہ کریم النفس انسان کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیتا۔ پہلی بات تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے تمہارے نبی پر آسمان سے کوئی تلوار اتاری تھی جو انہوں نے تمہیں دی ہوئی تھی، اور اس کی برکت جس قوم پر تمہاری تلوار استعمال کرتے ہوئے وہ شکست کھا جاتی ہے؟ حضرت خالد نے کہا، نہیں۔ جرجا نے پوچھا، پھر تمہیں سیف اللہ کیوں کہا جاتا ہے؟ حضرت خالد نے جواب دیا، اللہ نے ہم میں اپنے نبی کو پیدا کیا، انہوں نے ہم اللہ کی طرف بلایا۔ شروع میں تو ہم نے سب نے انکار کیا، لیکن پھر جب ہم نے قبول کیا اور ان کی اطاعت اختیار کی، لیکن بعد بدستور انکار اور تکبر میں رہے۔ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے آپ کا انکار کیا، آپ سے دور رہے اور آپ سے لڑتے رہے۔ پھر اللہ نے ہمارے دلوں پر قبضہ کر کے ہمیں ہدایت دی اور ہم نے نبی کی اطاعت اختیار کی، اس وجہ سے میرا لقب سیف اللہ پڑ گیا، اور اسی وجہ سے میں مشرکوں کے لیے سب سے سخت مسلمان ہوں۔ تم ٹھیک کہتے ہو۔ اچھا اب یہ بتاؤ تم کن باتوں کی طرف دعوت دیتے ہو؟ حضرت خالد نے فرمایا، میں تمہیں اس امر کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور اقرار کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لائے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جرجا نے کہا، اگر کوئی شخص ان باتوں کو قبول نہ کرے تب کیا صورت ہوگی؟ تب حضرت خالد نے جواب دیا، تب وہ جزیہ ادا کرے، ہم اس کی مال جان کے محافظ ہوں گے۔ جرجا نے کہا، اگر وہ جزیہ بھی ادا نہ کرنا چاہے؟ تب حضرت خالد نے کہا، تب ہم اس سے لڑائی کی دعوت دیں گے اور اس سے جنگ کریں گے۔ جرجا نے کہا، اس شخص کا کیا رتبہ ہوگا جو آج تمہارے دین میں داخل ہو جائے اور تمہاری دعوت قبول کر لے؟ حضرت خالد نے جواب دیا، اللہ نے جو فرائض ہم پر عائد کیے ہیں ہم ان کے لحاظ سے ادنا و اعلیٰ، اول اور آخر سب برابر اور ہم مرتبہ ہیں۔ جرجا نے پوچھا، جو شخص آج تمہارے دین میں داخل ہو جائے کیا اسے وہی جزا اور ثواب ملے گا جو تمہیں ملے گا؟ حضرت خالد نے فرمایا، بے شک اسے وہی اجر اور ثواب ملے گا جو ہمیں ملے گا، کیونکہ ہم سب ایک ہیں۔ جرجا نے کہا، وہ کس طرح ثواب میں تمہارا ہم رتبہ ہوگا جبکہ تم اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے ہو؟ حضرت خالد نے جواب دیا، جب ہم دین اسلام میں داخل ہوئے اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقیت حیات تھے، آپ پر وحی نازل ہوئی تھی، آپ ہمیں زمین اور آسمان کی خبریں سناتے تھے۔ جس شخص کو وہ ایمان افروز نظارے دیکھنے کا موقع ملا جو ہم نے دیکھے، اور ان آیات الہی کے سننے کا موقع ملا جو ہم نے سنی، اس لیے تو لازم تھا کہ وہ اسلام لاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کرتا۔ لیکن تم لوگ کہ جنہوں نے نہ وہ چیزیں دیکھیں جنہیں دیکھنا کا ہمیں موقع ملا، اور نہ وہ عجیب و غریب باتیں سنی جو ہم سن چکے ہیں، اگر صدق دل اور خلوص نیت سے دین اسلام میں داخل ہو گئے تو ہم سے افضل ہو گئے۔ جرجا نے سن کر کہا، مجھ سے قسمیاں کہو کہ تم نے مجھ سے یہ سب باتیں سچ کہی ہیں، مجھے دھوکہ تو نہیں دیا، میرا دل خوش کرنا تو نہیں چاہا؟ حضرت خالد نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نے تم سے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ جرجا نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ڈھال الٹ دی اور حضرت خالد کے ساتھ ہو لیا اور ان سے درخواست کی کہ مجھے اسلام کی تعلیم دیجیے۔ حضرت خالد اسے اپنے خیمے میں لے گئے اور پانی کی ایک مشک مہیا کی جس سے اس نے غسل کیا۔ پھر حضرت خالد نے اسے وضو کرایا اور 2 رکعت نماز پڑھائی۔ جب یہ رومی سردار حضرت خالد کے ساتھ چلا تو رومی سمجھے کہ ان کے سردار نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا ہے، یہ خیال کر کے انہوں نے بھی مسلمانوں کو ان کی جگہوں سے پیچھے ہٹا دیا، لیکن مددگار دستے جن پر اکرمہ اور حارث متعین تھے اپنی جگہ جمے رہے۔ اسی اثناء میں حضرت خالد جرجا کے ہمراہ گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آئے۔ اس وقت رومی مسلمانوں کی صفوں میں گھس آئے۔ آپ نے مسلمانوں کو للکارا جس پر ان کے قدم جم گئے، انہوں نے رومیوں پر حملہ کر کے انہیں پیچھے دھکیل دیا۔ کوئی شخص بھی حضرت خالد کے مقابلے میں میدان میں قائم نہ رہ سکا۔ خالد اور جرجا حملہ کرتے تھے تو صفیں کی صفیں پلٹ دیتے تھے۔ حضرت خالد اور جرجا صبح سے لے کر مغرب تک برابر رومن سے لڑتے رہے۔ آخرکار جرجا شہید ہو گئے۔ انہوں نے سوائے 2 رکعتوں کے جو اسلام لانے کے وقت ادا کی تھی اور کوئی نماز نہ پڑھی تھی۔ جنگ کی شدت کے باعث مسلمان باقاعدہ نمازیں ادا نہ کر سکے اور انہوں نے ظہر اور عصر کی نمازیں میدان جنگ میں ہی اشاروں کے ساتھ ادا۔ مسلمانوں کے حملے کی شدت کے باعث رومنز کے پاؤں اکھڑ گئے
حضرت خالد ان کے قلب میں گھس گئے۔ میدان جنگ لڑنے کے لیے تو بے حد وسیع تھا مگر بھاگنے کے لیے بہت تنگ۔ جب حضرت خالد لڑتے ہوئے آگے بڑھے تو رومیوں کے گھوڑے کو بھاگنے کے لیے رستہ مل گیا اور وہ بے تحاشا صحرا کی جانب بھاگنے لگے۔ مسلمانوں نے بھی ان سے تعارض نہ کیا بلکہ بھاگنے کے لیے رستہ دے دیا۔ رومی سوار بھاگ کر جہاں جس کے سینگ سمائے چل بسے۔ سوار تو بھاگ گئے مگر پیدل فوج کو بھاگنے کے لیے رستہ نہ ملا۔ اب حضرت خالد ان کی جانب متوجہ ہوئے اور ان کا صفایا کرنا شروع کر دیا۔ رومی اپنے خندق میں گھس گئے۔ حضرت خالد وہاں بھی پہنچ گئے تو انہوں نے واقوسا کی گھاٹی کا رخ کیا۔ اکثر رومی نے میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے کے لیے اپنے پاؤں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ وہ دڑا دڑ اس گھاٹی سے گرنے لگے۔ اگر ایک گرتا تھا تو اپنے ساتھ 10 کو لے کر گرتا۔ اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، وہ لوگ کھٹ کر دیکھ نہ سکے۔ جو رومی بھاگ بھاگ کر ادھر ادھر آتے انہیں خبر نہ ہوتی کہ آنے والوں پر کیا گزری ہے۔ اس طرح مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح حاصل ہوئی اور یرموک کا میدان مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ یہ جنگ حضرت عمر کے عہد کی پہلی جنگ ہے اور حضرت ابوبکر کی وفات کے 20 روز بعد وقوع آئی۔ صدیق کے اس زمانے میں اس لیے شمار کیا کہ اس کی تیاری آپ کے عہد میں کی گئی تھی۔ رومیوں کے بڑے بڑے سردار اس فوج اور عبرتناک شکست کو برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے اپنے آپ کو ذلت سے بچانے کے لیے اپنی ٹوپیوں سے اپنے منہ چھپا لیے اور میدان کے ایک جانب ہو کر بیٹھ گئے۔ اس طرح مسلمانوں کو ایک عظیم الشان فتح حاصل ہوئی اور اسی کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے حضرت خالد بن ولید کو آرمی چیف کے عہدے سے ہٹا دیا اور ان کی جگہ پر حضرت ابو عبیدہ بن الجراح کو آرمی چیف بنا دیا۔ سبسکرائب